لیکن حضور کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ زندگی کا بعثت سے پہلے، یہ 40 سال کا عرصہ انہوں نے گزارا ہے۔ یہ 40 سال کے عرصہ میں بالکل بچپنا بھی تھا، طفولیت بھی تھی، جب کچھ بڑے ہوئے وہ بھی تھے، اس میں جوانی بھی تھی، اور اس کے بعد شادی وغیرہ یہ بھی ہوئی۔ اس 40 سال کے عرصہ میں جگہ جگہ ایسے امور سرزد ہوئے جس سے پتہ چلا کہ ان کی شخصیت کتنی عظیم ہے۔ ان میں بہت سارے معاملات ہیں جو ان میں سرزد ہوئے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ 40 سال کی زندگی ایسی طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ گزاری، نہ ان کے قول سے کسی کو کوئی دکھ ہوا، نہ ان کے فعل سے کسی کو کوئی تکلیف ہوئی، نہ کبھی ایسی بات ہوئی، بلکہ 40 سال کے عرصہ میں لوگ ان کو صادق بھی کہتے تھے اور امین بھی کہا کرتے تھے۔ صادق اور امین کس کو کہتے ہیں؟ صادق کہ پوری زندگی پہلے دن پیدائش سے لے کر آخری دن تک جب اس کی وفات ہوئی ہے، اس کی زبان سے صدق ہی صدق سرزد ہوا ہو، اس کے عمل میں بھی سچائی ہو، کوئی خرابی نہ ہو، اس کو مکمل طور پر صادق کہا جاتا ہے۔ اور امین اس کو کہا جاتا ہے کہ اول زندگی سے لے کر آخر زندگی تک وہ اپنے معاملے میں بھی امین ہو، بچوں کے معاملے میں بھی امین ہو، نوکروں کے معاملے میں بھی امین ہو، عام انسانوں کے معاملے میں بھی امین ہو، اور قول و فعل ہر لحاظ سے امانت داری ہو، کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہ پائی جائے۔ امانت داری صرف یہ نہیں ہوتی کہ امانت واپس کرنا، بلکہ ہر چیز میں امانت داری ہوتی ہے۔ اگر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ آپ یہ کسی کو نہ بتائیں تو یہ بھی امانت ہے۔ اگر آپ وہ کسی کو بتائیں گے تو اس کو بھی لام والا کیا کہا جائے گا؟ خیانت کہا جائے گا۔ گویا کہ مطلب یہی ہے کہ انسان ایسا امین ہے کہ اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے، اس کے کانوں سے، اس کی آنکھوں سے کوئی ایسی چیز سرزد نہیں ہوتی جو اس امانت کے خلاف ہو، تب اس کو صادق و امین کہا جاتا ہے۔ جیسا قرآن مجید میں انبیاء اولیاء کو صادق کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف نے خود کہا ہے کہ میں امین ہوں، جبرائیل کو بھی امین کہا گیا ہے۔ ہمارے سیاستدان، ہماری عدالتیں جو یہ چکر چلا رہی ہیں کہ فلاں صادق ہے فلاں امین، یہ بالکل غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ان میں سے عدالتیں کسی کے بارے میں نہیں جانتی کہ اس کی اصلیت کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، اس کے اندر کو نہیں جانتے تو فیصلہ نہیں دے سکتے کہ صادق و امین کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دے سکتا ہے۔ وہ انبیاء اولیاء اور کسی کے لیے نہیں کہا گیا سوائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو جس وقت یہ 40 سال کا عرصہ گزارا تو بچپنے میں بکریاں بھی چرائی ہیں، کبھی بکریوں کو کوئی اذیت نہیں دی، جیسے دیہات میں بکریوں کو بھی گالیاں دے دیتے ہیں وہ نہیں لگائیں، بکریوں کو ڈنڈے مارتے ہیں وہ نہیں کیے، کسی پر ظلم نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، بکریوں کے ساتھ بھی پورا انصاف کیا۔ اس 40 کے عرصہ میں جب جوانی تھی تو تجارت بھی کی ہے، اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ بھی گئے ہیں، اس کے علاوہ بھی تجارت کے لیے گئے ہیں، لیکن تجارت میں بھی ان کا معاملہ اتنا شاندار تھا کہ خود جناب خدیجہ نے جب ان کو تجارت کے لیے تجارتی قافلہ میں بھیجا تو اپنے ایک ساتھی کو ساتھ بھیجا تھا کہ نوٹ کریں اول سے لے کر آخر تک ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا بات کرنا، ان کا کاروبار کرنا، وہ ہر وقت یہ نوٹ کرتا رہا۔ اور اس نے واپس آ کر کہا کہ اس جیسی شخصیت میں نے آج تک دنیا میں نہیں دیکھی، اور تجارت میں بھی اتنا فائدہ ہوا کہ اس سے پہلے کبھی تجارتی قافلے کا اتنا فائدہ نہیں ہوا۔ تو بکریاں چرانا یہ بھی ایک لیڈری کی نشانی ہے۔ کیا یہ انسان بکریوں کو کنٹرول کر سکتا ہے یا نہیں؟ بکریوں کو کنٹرول کرے گا تو پھر انسانوں کا لیڈر بنے گا۔ ان کو پتہ ہوگا کہ ان کے کنٹرول کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور بکریاں بھی ان کا کہنا ایسا مانتی تھی کہ یہ صرف آواز دے دے تو کافی ہوتی تھی، بکریاں باقاعدہ آ جاتی تھی، وہ ان کی بات باقاعدہ مانتی تھی۔ نہ بکریوں کو ان سے کوئی تکلیف تھی نہ ان کو بکریوں سے کوئی تکلیف تھی۔ اور جب تجارت بھی کی ہے تو ایسی صاف و شفاف، امانت دار، صداقت کے پیکر کہ ہر آدمی یہ کہتا تھا کہ یہ ساری تجارت ان کی بڑی اچھی ہے۔ کفار میں وہ شمار ہوتے تھے کیا صادق اور امین، حتیٰ کہ جب لوگوں میں اختلاف ہوا کہ خانہ کعبہ کے حجر اسود کو کون نصب کرے خانہ کعبہ میں، وہ لے کر لوگ گئے تھے، بڑی مشکل سے وہاں سے لایا گیا،
تلواریں نکل آئیں، کوئی کہتا تھا میرا قبیلہ زیادہ ہے، کوئی کہتا تھا میرا قبیلہ زیادہ ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ کہنے لگے کہ جو اس گلی سے پہلے آئے گا اسی کو ہم حکم بنائیں گے، وہ فیصلہ کرے گا۔ لیکن جب دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں تو سب نے کہا صادق آ رہا ہے، امین آ رہا ہے، اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ لامحالہ ہر لحاظ سے صحیح ہوگا۔ حضرت نے کیا اپنی عباء مبارک اتار کے نیچے رکھ دی، اتار کے نیچے کی، اس کو پھیلا دیا، خود حجر اسود کو اٹھایا، اپنی عباء مبارک میں رکھ دیا اور سب کو کہنے لگے کہ ایک کونے سے پکڑ لیں۔ قبائل نے کونے سے پکڑا، وہ خانہ کعبہ کے قریب لے گئے تو حضرت نے حجر اسود کو اٹھا کے تو خانہ کعبہ میں نصب کر دیا۔ اب یہ طے ہے کہ حجر اسود کو معصوم نے نصب کرنا ہے۔ اگر حضور مسئلے بتاتے کہ یہ میرا کام ہے تو کس نے ان کی بات کو ماننا تھا؟ تو کیسی حکمت عملی تھی کہ اپنی عبا اتار کے اس کو پھیلا دیا، حجر اسود کو اٹھایا، 14 ان کی بن گئی، ان کو کہا اطراف سے آپ اٹھا لیں، تو عبا کے اطراف سے انہوں نے اٹھایا اور پھر حجر اسود کو جو ہے وہ